مل کر مل کر پڑھ لیجئے۔ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ اور مقطع کا شاعر کہتا ہے کاش میرے اور آپ کے حق میں یہ شعر قبول ہو جائے، قیامت کا دن ہوگا، شاعر کہتا ہے کہ سب بخشش کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کون ہے میں آپ، کون ہے جو بخشش کو نہیں دیکھے گا؟ کون ہے؟ سب آج میں اور آپ یہاں پر اکٹھے ہیں اسی لیے کہ آقا راضی ہو جائیں اور قیامت کے دن ہم بخشے جائیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ سب بخشش کو دیکھ رہے ہوں گے، بخشش آقا کی آنکھ کا اشارہ دیکھ رہی ہوگی۔ جسے آقا ایسے کہہ دیں گے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، صرف آقا کی آنکھ کا اشارہ ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا۔ میں نے اس کلام کو اس لیے مختصر کر دیا کہ دو کلام مجھے اور پڑھنے ہیں۔ ایک دوست نے اس کلام کے لیے خاص طور پر کہا، یہ الحمدللہ پوری دنیا میں میری پہچان بنا چند اشعار اس کے، لیکن اس کے لیے مجھے یاد ہے اچھی طرح، ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں نے پہلے محفل میں شاہ صاحب کی یہ کلام پڑھا تھا، یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں میں جاؤں پہلی بار جاؤں اور نہ پڑھوں۔ تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، مل کر محبت سے پڑھ لیجئے۔ بس بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک، میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر، میرا مکتب تیرا ایک پل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نقطہ میرا نامہ، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک، اور میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرہ تیری چوکھٹ، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پنگھٹ، تیرا صحرا میرا پنگھٹ، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، کہ وہ جس نے درِ شاہ پہ گدڑی بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے۔ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا،
دین میں یا رب. اگر یہ شعر سن کر کوئی سبحان اللہ نہ بولے تو پھر اس کا اور میرا سامنا قیامت کے دن ہی ہوگا. ہاں محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا, اور ازل کی دین میں یا رب اگر مفلس بھکاری ہوں نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا, اور ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری, کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری, کون کرے گا بڑائی نبی. جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے, اور میری آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے, ہم سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے, ہم جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے. کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری, کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری, کون آباد ہے تجھ سے دل جن کے ان میں میرے آقا میں بھی شہید, تیرے در کے بھیڑ بھڑکوں میں ایک تنہا میں بھی شہید, میری ہر دھڑکن تیری دیوانی, میں تیری ہواؤں کا زندانی, جہاں کرے فرشتے دربانی اس گلی کا کتا میں بھی شہید. اور جب لب پر اللہ آئے, جب لب پر اللہ آئے, اللہ ہو 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 اللہ میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں, لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ, ایک کھولا ایک کچا ہوں, اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کسے ول بچا ہوں. صرف مرشد والا بولے گا ہاتھ اٹھا کر کہ مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہو. اللہ ہو اللہ ہو اللہ صلہ دیتا ہے اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے, اور کسر و ایوا سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم, پر در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے. اللہ ہو 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 اللہ ہو. جب بات کریے میرے ساتھ ذکر کریں, وقت بہت زیادہ نہیں ہے, میں کلاموں کو مختصر کر کے پڑھا, اسی لیے وقت زیادہ نہیں ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ چیزیں پڑھی جا سکیں. ایک ایسا مجمع سننے والا, پیار کرنے والا, ایسی متوجہ اور مسکراتا ہوا مجمع کم ملتا ہے. میرے ساتھ چند لمحات کے لیے ذکر کریں. جس طرح مرشد نے بتایا ہے اس طرح کہا گیا کہ جب رب کا ذکر کرو اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں, لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں, نہ دیکھیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں, بس رب کا ذکر کرو. جس طرح مظفر وارسی نے کہا کہ زمین و آسماں بھی
اپنے قابو میں نہیں رہتے، زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے، اللہ 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 خوشبو آئے، میرے حجرہ ہجر میں تو آئے، تیرا اتنا چہیتا میں بھی سہی، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا۔ اس کلام کی آخری گرا مجھے یاد آ گئی ایک شعر۔ میں شاہ صاحب جتنے اشعار پڑھتا ہوں مجھے تقریباً پتا ہے کہ یہ کس کا شعر پڑھا ہے میں نے، لیکن اس شعر کا مجھے نہیں پتا کہ کس کا شعر ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے نہیں معلوم کہ یہ شعر کس کا ہے، لیکن میں پھر بھی پڑھ رہا ہوں۔ کتنا اچھا شعر ہوگا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ ڈھونڈوں، تلاش کروں، بہت تلاش کی، ابھی تک نہیں ملا۔ آپ دعا کریں اگلے سال آؤں تو آپ کو بتاؤں کہ یہ فلاں شاعر کا شعر ہے۔ میرا اپنا ذوق ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جانوں کہ میں کس شاعر کا شعر پڑھ رہا ہوں۔ لیکن شعر دیکھیے کہ یا رسول اللہ، دونوں عالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں، دونوں عالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں، آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے باری تیرا بالک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کریم آپ کو خوش رکھے۔ آخری کلام آپ نے ابھی تک بہت ذوق و شوق سے سنا ہے، اور یہ مجمع آخر تک ذوق و شوق سے سننے والا ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہو گیا ہے۔ لیکن آخر میں منقبت پیش کرنا، چونکہ محفل سیدوں نے سجائی ہے تو سیدوں کو راضی کر لیں گے تو سرکار کو راضی کر لیں گے انشاءاللہ۔ مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں، وہی کرے گا، سب کو اجازت نہیں ہے علی کا ذکر کے لیے۔ جو علی والا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دے مستی کے ساتھ کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا صرف علی والا علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں۔ باریک ذرا ساتھ آئیے گا۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا علی والا کہتے ہیں۔ علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں، اور ہر حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں۔ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، پڑھ لے علی والا۔ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، مولا
شعور بشر فکر ارجمند ڈالی ہے جس کی سوچ نے افلاک پر کمند وہ جس کا مرتبہ بنی آدم میں ہے بلند چھڑکا ہے جس نے موت کے چہرے پہ زہر خند جو نقطہ عروج فروع و اصول تھا ارے بستر پہ سو گیا تو شبیہ رسول تھا نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اجازت دے تو میں ایک بند پیش کرنا چاہ رہا ہوں علی والے بیٹھے ہیں تو میں پڑھ دوں ایسا نہ ہو پھر یہ رہ جائے دل میں کسک رہ جائے اگر آپ قبول کر لیں تو ہاں نہ پسند آئے تو مجھے لوٹا دیجئے گا میں پاکستان واپس لے جاؤں گا اپنا شعر ہاں لیکن پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا رندوں کو آج ضد ہے تیری دل بری کھلے رندوں کو آج ضد ہے تیری دل بری کھلے راز جنون و غایت شعلہ سری کھلے اور یہ کیا کہ میں کدے کفسوں سر سری کھلے مولا ایک در نہ کھول آج تو 12 دری کھلے اور ایسی پلا کہ سارا جہاں ڈولنے لگے نوکے سنا پہ جس کا نشہ بولنے لگے نظر کیا یا علی 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 اہل نظر کیا بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی مشکل میری حیات کے رستے سے ہٹ گئی میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا آخری بات میری حاضری مکمل ہو جائے گی مولا کی شان میں کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا آواز نہیں آئی ہے آواز ایسی آئے کہ گونج پڑ جائے حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر آئیں گے تو یہ کام کرے گی ہے یہ کام کرے گی سرکار نے فرمایا ہاں مومنوں کی کام کرے گی تو فاروق اعظم نے سینہ چوڑا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ پھر دیکھ لیں گے ان کو بھی ہاں پھر دیکھ لیں گے ان کو بھی شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا اور علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو مقام خوشبو صبا سے پوچھو علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو اور لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا سوال مشکل ہے فرشتوں جواب مشکل کشا سے پوچھو نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے
ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ آخری بند اور میری حاضری مکمل ہو جائے گی۔ میری نسبت کا شعر ہے، میری نسبت ہے، میرے لیے تو سب کچھ وہی ہیں، جس جس کے لیے ہوں وہ ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دے۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اپنی نسبت کا اظہار کر دو کہ قسم خدا دی دو عالم دے وچ میرا مان تران فریدے، قسم خدا دی دو عالم دے وچ میرا مان تران فریدے، میرا قبلہ کعبہ گنج شکر سلطان جہان فریدے، اور میرے درد غماں دا دارو سونا میری جان دی جان فریدے، اور سردار کفن تے لکھ مرساں میرا دین ایمان فریدے، سردار کفن تے لکھ مرساں میرا دین ایمان فریدے۔ میں دعوت دے رہا ہوں۔ میں گزارش کروں گا آج کی اس محفل کے قبلہ صدر محترم جو بڑی مہربانی اور شفقت فرمائی، کراچی سے پاکستان سے تشریف لائے ہماری اس محفل میں قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قبلہ صاحبزادہ صاحب کے والد گرامی، بڑی شفقت فرمائی، آپ تشریف لائے اور ہماری محفل کی رونق بڑھائی۔ میں قبلہ حضور پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب بخاری مدظ اللہ العالی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، صدارتی کلمات ادا فرمائیں گے، یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ اس کے بعد میں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان قاری شاہ محمود کو انشاءاللہ دعوت دوں گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ محفل نعت ہے تو صدارتی خطبہ کی بجائے صدارتی نعت کے ہی ایک دو شعر ہوں گے۔ میرا فیلڈ تو نہیں ہے، محترم صابری صاحب کا فیلڈ ہے اور قاری شاہد صاحب کا فیلڈ ہے، تو میں تو صرف حاضری کے لیے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری قبول ہو جائے، کیونکہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ دیں گے تجھ کو کیا شہ ہر دو سرا سے پوچھئے، دیں گے تجھ کو کیا شہ ہر دو سرا پہ چھوڑیے، جو تو غلام ان کا ہے تو ان کی عطا پہ چھوڑیے، اپنی بخشش کا فکر کرنے والا ہے تو کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے بس مصطفیٰ پہ چھوڑیے۔ تو ایک دو اشعار اعلیٰ حضرت کے عرض کروں گا، ایک دفعہ درود و سلام پڑھ لیا، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں، پڑھ لے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، خلیل اللہ نے حق سے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقتے ذبح جس کی التجائیں کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، وہ جس کی
یاد میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، مبارک ہو وہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمی تشریف لے آئے، تو سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف ہے میں تناہی سے ہے بری، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کسی کے جو اوصاف ہیں ان کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ آپ کو اس عیب سے بھی پاک پیدا فرمایا ہے کہ آپ کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے۔ پتہ نہیں کب کے قادری صاحب لگے ہوئے ہیں، کب کے صابری صاحب لگے ہوئے ہیں، بلکہ عالم ازل سے مصطفیٰ کی نعتیں گائی جا رہی ہیں، لیکن یہ ختم نہیں ہو رہے، اوصاف ختم نہیں ہو رہے۔ حضور کے اوصاف کا ختم ہو جانا بھی ایک عیب ہے۔ اللہ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ اس عیب سے بھی اللہ نے آپ کو پاک پیدا فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، ہیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اچھا صحیح، لو یہ ایک میرا ہی کلام ہے، تھوڑا سا اس کی سفارش آ گئی ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا کی مدد میں، آل رسول کی مدد میں ایک دفعہ درود و سلام پڑھ لیں ذرا، السلام علیکم۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، جب فرشتہ اجل، کچھ شاہ صاحب سے کہوں گا کچھ شعر وہ پڑھیں، مجھے ساری یاد نہیں رہے، کہ جب فرشتہ اجل یوسف کا تعارف پوچھے، جب فرشتہ اجل یوسف کا تعارف پوچھے، یہ گدائے درے زہرا ہے بتانا لوگوں، یہ گدائے درے زہرا ہے بتانا لوگوں، عظمت آل نبی۔ ہیں کھڑے ہوں ملک باندھے ہوئے ہاتھ،
تر کا ہے ناریب کرانا لوگوں عظمت سبحان اللہ. ایک بات اعلیٰ حضرت کی کر کے اٹھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف گئے تو وہاں پر ایک اور بھی شاعر گیا ہوا تھا. اس وقت اس طرح کا منظر تھا کہ سرکار کے روضہ اقدس کے پاس 2 کھجور کے درخت تھے. تو اس نے منظر دیکھا تو اپنے حال میں اس نے کچھ کلام لکھا. اس نے کہا کہ جو درخت ہیں روضہ شاہ والا کے سامنے، جو درخت کھڑے ہیں روضہ شاہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کیا کیا ہے، حضور کے گنبد پاک کو اس نے خیمہ لیلا کہہ دیا ہے. آپ نے کہا اس کو بلائیں ذرا. وہ جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو شعر لکھا ہے نا، اس کا پہلا مصرع ٹھیک ہے، دوسرا ٹھیک نہیں، دوسرا ادب کے خلاف ہے. کہنے لگا جی پھر آپ اصلاح کر دیں. تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ 2 درخت جو کھڑے ہیں روضہ شاہ والا کے سامنے، درخت جو کھڑے ہیں روضہ شاہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. جتنے حضرات آئے ہیں سب کے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ذوق شوق میں آنے جانے میں برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں اسٹیج جو ہے صدارہ صاحب کو دینے سے قبل ہمارے 1-2 نہایت ہی محترم ساتھی جو ہماری اس پروگرام کو محفل کو آرگنائز کرنے میں دن رات کوشاں رہے، ان کا نام لیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ محفل مکمل نہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے دن رات محفل کے لیے محنت کی ہے. عزیزم حافظ محمد عبداللہ اور کیسر محمود صاحب اور نعیم بٹ صاحب اور جملہ ساتھی ماشاءاللہ دن رات لگے رہے، کوشاں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. اور میڈیا کے ہمارے خصوصی اس پروگرام کی کوریج کے لیے نہایت ہی محترم ہمارے مرزا عمران بیگ صاحب اور نہایت ہی محترم جناب محترم محمد ندیم بٹ صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی کوشش کی، ہر وقت ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ CD بیگ صاحب ماشاءاللہ تیار کر رہے ہیں اور اس پروگرام کی CD جو ہے انشاءاللہ چند دنوں میں اویلیبل ہوگی. ہم اس کو ویب سائٹ پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے. آپ احباب لازمی کانٹیکٹ فرمائیں. میں محترم عمران بیگ صاحب کا، محترم ندیم بٹ صاحب کا اور جملہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی ہیں شاہد فاروقی صاحب کا اور بھی ہمارے جتنے بھائی میڈیا سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ آئے ہیں، اگر مجھے نظر نہیں آ رہے تو معذرت خواہ ہوں. تمام بھائیوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کاوشوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. صاحبزادہ صاحب آتے ہیں اور آگے وہ محترم قاری شاہد محمود صاحب کو دعوت دیتے ہیں اپنے انداز. حضور قبلہ پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ سرکار کی بارگاہ میں اپنے مخصوص انداز میں اور اپنی منظوم عقیدتیں بھی سرکار کی بارگاہ میں نظر کر رہے تھے. میں بس اب بلا تاخیر دعوت لینا چاہتا ہوں. ایک فرمائش کی ہے انہوں نے بھائی نے، سارا آج ہی پڑھ دیں گے تو پھر کوئی تشنگی نہیں باقی رہنی چاہیے انشاءاللہ. فرمائشیں تو ہیں لیکن موقع یہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میری بھی خواہش ہے اور آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم اب قاری صاحب کو سنیں. قاری صاحب بھی کل سے سفر پر ہیں، پاکستان سے چلے اور سیدھا ہالینڈ اور ہالینڈ سے بغیر آرام کیے، میں گواہ ہوں اس کا،
آئے میرے ساتھ راستے میں بھی ایک لمحے کے لیے نہیں سوئے ہیں، تو محبتوں کے ساتھ، اور یہ آپ کی محبت انہیں کھینچ کر لائی ہے، آپ کی محبت۔ اللہ کریم بہت عزتوں سے نوازے، وطن عزیز پاکستان کا ایسا بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خاں جس نے پوری دنیا میں عزتیں پائیں، بہت منفرد انداز اس کا پڑھنے کا، بڑی زندگی سے پڑھنے والا ثنا خاں، بلکہ محفل میں زندگی کی لہر دوڑا دینے والا ثنا خاں۔ محبتوں سے استقبال کیجئے ہم سب کا پسندیدہ ثنا خاں، اور محبتوں سے سننا ہے، نعروں کی گونج میں اسے مائک پر اس کا استقبال کریں۔ عالمی شہرت یافتہ قاری شاہد محمود نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بیلجیم میں ایک مرتبہ پھر قبلہ صاحبزادہ پیر سید حسنات شاہ صاحب کے حکم پر ہی تیسری دفعہ پھر حاضری ہو رہی ہے، اور پہلے کیونکہ ہالینڈ کی جتنی محفلیں تھیں وہ پاسپورٹ لیٹ ملنے کی وجہ سے مسئلہ بنا، لیکن میری خواہش تھی کہ جس طرح ذوق اور شوق سے یہاں پہ محفل سجتی ہے تو حاضری ہو جائے، تو میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ بھی دعا فرمائیں، اگر میری حاضری لکھی ہے تو میں آ ہی جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو جیسے ہی پاسپورٹ ملا تو میں نے الحمدللہ اپنی طرف سے کوئی بالکل تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں چھوڑی کہ میں پہنچ جاؤں وہاں پہ کہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ چلو پہلے تو چیز پاسپورٹ پاس نہیں تھا، اس لیے میں آ نہیں سکا ہالینڈ میں، تو کم از کم یہ بیلجیم سے اگلی محفلوں کا آغاز ہو جائے۔ تو الحمدللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سادات کی دعاؤں سے ایسا ہوا ہے۔ تو جو سیدوں کو سچے دل سے مانتا ہے اس کی کبھی بھی مراد یہ نہیں ہے کہ پوری نہ ہو۔ آپ بھی سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کو بھی اس بات کا علم ہے، تو یہ میں شاہ صاحب کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کے والد گرامی بھی قبلہ پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب بخاری مدظ اللہ العالی، آپ بھی اسٹیج کی زینت ہیں، اور آپ بھی ہمیشہ دعائیں فرماتے رہتے ہیں۔ صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ بڑی محبت سے عقیدت سے تشریف بھی لائے اور بہت اچھے انداز میں حاضری بھی پیش کی ہے الحمدللہ۔ اور جس طرح شاہ صاحب بیلجیم میں حکم فرمایا کریں گے میں انشاءاللہ حاضر ہوں، میں حاضر ہوا کروں گا۔ نعیم ڈار صاحب بھی ماشاءاللہ، ان کی محبتیں پیار جو کہ ہمیں یاد رہتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کے بندہ خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سدا ہنستا مسکراتا رکھے۔ اور جتنے بھی احباب، بہت سارے ایسے چہرے ہیں مجھے بیلجیم میں، ڈنمارک میں، ہالینڈ میں، جہاں ادھر علاقوں میں آ کے ایسے ہی لگتا ہے جیسے میں گجرات میں، کھاریاں میں، گجر خان میں، جہلم میں، پنڈی میں، روات میں ادھر ہی پڑھ رہا ہوں۔ مجھے ایسا فیل نہیں ہوتا، اور مجھے زیادہ پیار بھی ان دوستوں سے، سیالکوٹ بھی بہت ہمارا جانا ہوتا ہے، گجرانوالا لاہور میں الحمدللہ۔ تو یہ چہرے ہر جگہ پہ حضور کا نام لینے والے الحمدللہ موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی آپ کو سنا کے مزہ آتا ہے، اور آپ کو بھی سن کے مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی بار بار اپنے حبیب کے در کی بعد حاضری نصیب فرمائے، کیونکہ سفر میں نے مسلسل سفر کیا ہے، تو جس طرح کی حاضری ہے آپ قبول فرمائیے گا۔ حضور کا ذکر ہے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ درود پاک اس یقین سے پڑھیں سب حضرات کہ ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں۔ بلند آواز سے پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا
ہر بندہ اگر پڑھ جائے تو زیادہ سرور آئے گا. ہر بندہ صلی اللہ علیہ خوش نصیبی خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے. تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کے, میرے کو اردو بڑی مشکل نہ بولی جاتی ہے, بس ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ پڑھے. بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں, میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں, میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا. ہاں 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 بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا. ہاں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. نازا ہے میرے وقت پہ شاہان زمانہ, نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا ہے میرے وقت پہ شاہان زمانہ, نازا ہے میرے وقت پہ شاہان زمانہ. کیوں؟ کیونکہ کاسالی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا ہوں, کاسالی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا ہوں, کاسالی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا ہوں. میں شاہ مدینہ کے گدا, جڑا پڑھ سکتا ہے سجاد کھڑا کر کے, میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں, میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں, میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا. ہاں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. زائر بھی ہوں حاجی بھی ماتا ہے نبی بھی, زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں ماتا ہے نبی, میں زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں ماتا ہے نبی بھی, زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں ماتا ہے نبی بھی. قاری صاحب اتنا کچھ کتوں ملے ہے؟ جو کچھ بھی ہوں, جو کچھ بھی مرشد کی دعاؤں سے ہوا ہوں, جو کچھ بھی ہوں مرشد کی دعاؤں سے ہوا. میں جو کچھ بھی مرشد کی دعاؤں سے ہوا, میں جو کچھ بھی مرشد کی دعاؤں سے ہوا ہوں. میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں, میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا. ہاں بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا. ہاں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا. جڑے اگے بیٹھے تسی پڑھو, میں شاہ مدینہ کے گدا. ہاں میں شاہ مدینہ کے الرحمن
الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار